الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح صدقت يا رسول الله يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم یا سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبق پوچھ پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام
سیدہ زہرا دے بابا تواڈے اور میرے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ دربار پرانوار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد ماہ شعبان المعظم شریف دا پہلا جمعہ ہے تمام اہل اسلام کو بہت مبارک ہوئے اللہ رب العزت سانو ماہ رمضان مبارک شریف دیا گھڑیاں نصیب فرمائے شعبان المعظم بھی بہت عظمت اور شان اور مقام والا مہینہ ہے اس مہینے کے بارے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری فرمایا شعبان المعظم میرا مہینہ ہے تو میں جس وقت ان کی تفسیر پڑھی تو سمجھ میں پھر آئی کہ اللہ کے حبیب نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیتا آپ نے واسطے سرکار نے اس مہینے کو کیوں خاص فرما لیا اس مہینے کی تین تاریخ حضرت امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم ولادت ہے اور آج 5 شعبان المعظم شریف ہے تے 5 شعبان المعظم شریف نو شاید میں جملہ کماتے پھر بھی حقدار ہو سکے کہ وفا جنہ دے دروازے دا طواف کر دیے حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت امام حسن امام حسین دے بھائی حضرت سیدنا قاضی عباس علم بردار آپ دا یوم ولادت ہے بیان مطلقہ اس مہینے دے اندر اکثر اہل بیت اطہار دے کسی دے عرس مبارک نے اور کسی دی ولادت ہے تے سرکار کو تو پھر اپنی آل دے نال پیار ہی بڑا سی سرکار کو تو پھر اپنی آل دے نال محبت ہی ہے اسلام کہ ایک تے ہوندا ہے کہ حکم دے دینا ایک ہوندا ہے کر کے بخانا سرکار نے حکم بھی دیتا ہے تے موڑ پھر اپنے گھر والے نال پیار ہی کر کے دسیا ہے کہ انہاں نال پیار کیویں کرنا سبحان اللہ پیار ہی کر کے بخایا ہے سرکار نے کہ کرنا کیویں انہاں دے نال پیار تے پھر پیار اس قدر سی کہ آقا علیہ السلام نے پھر جس مہینے دے اندر شہزادیاں دی آمد ہوئی ہے یا عرش مبارک ہوئے نے تے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا اے مہینہ ہی میرا ہے اے مہینہ ہی میرا ہے اے مہینے دے اندر فرمایا کہ میرا پتر جن نے فرمایا دین کو سہارا دینا ہے دین کو بچانا ہے فرمایا او میرا پتر حسین دنیا تے آیا ہے کہ فرمایا میں راج کی خوشیاں منا رہی نہ کہ فرمایا تسی بھی راج کی خوشیاں منا ہاں جی کہ سرکار نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیتا فرمایا شعبان شہری فرمایا شعبان المعظم میرا مہینہ ہے شعبان المعظم میرا مہینہ ہے ایک ہدایت کے مطابق حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کربلا اور ترے نے تے 28 رجب سے جڑی متفق روایت ہوئی منی جاتی ہے کہ سرکار جدوں دین بچار دی خاطر اللہ رسول دا دین بچار دی خاطر مولا امام علی مقام امام حسین کربلا اور جاری کر کے چلے گئے تے اس دن بھی 3 شعبان المعظم شریف سے ہاں جی تے کیسی نسبت ملتی ہے کہ دنیا تے آئے گے تے مڑ بھی 3 شعبان المعظم تے جے نبی دا دین بچاؤ چلے گئے تے پھر بھی 3 شعبان المعظم ہاں جی کیسا مقام اور کیسا اللہ نے اپنے اس محبوب دے گھر والے نو عظمت عطا فرمائی ہے کہ سورہ صافات اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علی الیاسین فرمایا یاسین دے سر والے سونے محبوبہ تیری آل تے سلام ہوئے انہیں سورہ صافات ہے ان کے اندر کسی جگہ تے اللہ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین فرمایا نوح تیرے تے سلام ہوئے کدھر فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے ہاں جی کدھر فرما رہا ہے سلام علی المرسلین یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوئے ہاں جی تے کسی جگہ تے فرماتا سلام علی الیاسین فرمایا یاسین دے سر والے سونے محبوبہ تیری آل تے رب دا سلام ہوئے تیری آل تے رب دا
سلام ہوئے جنہاں نو سلامتی رب کلے ہاں جی جنہاں نو سلام رب کلے عشق دے ویڑے دے اندر انہاں نو نبی دی یاد آکھیا جاتا ہے یہ پتہ کس وقت حکم ہویا کس وقت جدو سرکار امام علی مقام مدینہ شریف چھٹ کے نا تے کربلا میں چلے نا تے اس وقت سلام علی الیاس کا حکم واضح ہو گیا کہ فرمایا اپنا گھر اپنا در ہر شے چھٹ چھٹا کے فقط نامے دے دین دی خاطر فرمایا کربلا جا رہے ہو اور فرمایا میرے محبوب دے سونے گھر والے تواڈے تے رب دا سلام ہے سلام ہے تواڈے تے رب دا تے چیزیں وے کہ اس طرح نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار دے نال بیان کیتا ایک ہوندا ہے دسنا حکم نہیں دیتا پہلے کر کے بخایا پہلے کر کے بخایا ہے کہ کنے میرے پتر حسین دے نال پیار کرنا ہے حضرت سرکار مدینہ دی چاچی حضرت ام الفضل آپ فرماتی ہیں میں رات کو ستی ہوئی ہے تو مجھے ایک خواب آیا خواب میں عجیب جی آیا کہ میرے چوری کے اندر یا رسول اللہ تواڈے جسم دا ایک حصہ کٹ کے بوٹی ایک تواڈے جسم دی کٹ کے فرمایا میرے فرمایا بدن دے وچ آ گئی ہے یا رسول اللہ میری گود دے وچ آ گئی ہے سونیا میرے سینے تے آ گئی ہے سونیا میں ڈر گئی ہاں کہ یہ خواب کیسا ہے تین دن لگاتار میں سونے خواب آیا سرکار کی چاچی فرما رہی کہ میں سونیا سننی ہے تیویں لگ جائے کہ جی میں مزاق دے کرنے والے جی میں تواڈے جسم دے حصے دا کی حصے دا ٹکڑا ہے سونیا میری چولی دے اندر ٹوٹ کے آ جاتا ہے کٹ کے آ جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی پھر تو تینوں مبارک ہونی چاہیے پھر تو مبارک ہونی چاہیے عرض کی سونیا مینوں یہ خواب نہیں سمجھ آ رہی اللہ تعالیٰ معاف فرماوے کوئی تانوں جانی نقصان تو نہیں ہونے والا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں جانی نقصان تو نہیں ہونے والا فرمایا ام الفضل تیری خواب کی تعبیر ہے جاگ دے اوتے میری جان آنے والی ہے جاگ دے اوتے میری جان آنے والی ہے میری جانی نقصان نہیں ہونے والا فرمایا اس کائنات دے اوتے میری جان آنے والی ہے تو جان کون سی حضرت ام الفضل نے سرکار نے فرمایا جا جا کے میری بیٹی کو مبارک دے آج تو ٹھیک تین دنوں کے بعد اللہ میری دھی دے گھر سونا حسین عطا فرمائے گا تو میرا پتر ہوئے گا وہ میرا پتر ہوئے گا تے کتابوں پڑھ لگو کسے جگہ تے آقا علیہ السلام نے یہ دونوں شہزادے نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے پتر ہے یہ میرے نواسے نہ جتنے بھی سرکار مدینہ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پتر ہیں یہ جنت میں پتر ہیں یہ دونوں میرے پتر ہیں تے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے فرمایا فاطمہ تیرے اندر ایک ہی خصوصیت ہے تیرے نال اس وجہ تو مینوں زیادہ پیار اس وجہ تو بھی ہے کہ فرمایا ساری کائنات کی اولاد قانون ہے فرمایا پترا میں چل دی ہے اولاد پترا میں چل دی ہے بڑیا دی لیکن سرکار نے فرمایا فاطمہ تو عظمت والی اس وجہ تو ہے کہ فرمایا میری اولاد تیری اولاد وچ چلے گی میری نسل فرمایا تیری اولاد وچ چلے گی آقا علیہ السلام دے غلاموں اج تک سید چلتے آ رہے ہیں تے اے سیدہ زہرا پاک دی اولاد دے وچوں چلتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تے اے مقام اللہ رب العزت نے آقا حسین پاک کو عطا فرمایا فرمایا ام الفضل پریشان کیوں نہیں ہے کالی پریشانی ہے یہ تو بڑا خوشی والا واقعہ ہے یہ تو بڑی پیاری کی طرف خواب آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے سونا جا پتر عطا فرمانا ہے سونا جا بیٹا عطا فرمانا ہے حضرت امام حسین پاک کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی آقا علیہ السلام نے آگے اٹھایا سبحان اللہ اس گھرانے کو مقام دیکھو کیسا ملیا حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ چاہے سرکار نے پہلے دن اٹھایا حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار مدینہ نے اٹھایا اٹھا کے اپنی زبان مبارک کی گھڑتی دیتی یعنی گھڑتی دیتی سرکار کے زبان چسائی ادھر سیدہ زہرا پاک کی ولادت ہوئی سرکار مدینہ نے اٹھایا ہاں جی اپنی زبان مبارک اپنی بیٹی نے منہ میں چھپا کے گھڑتی دیتی ادھر امام حسن آئے سرکار نے انہوں نے بھی اپنی زبان چسائی ادھر حسین آئے تھے سرکار نے انہوں نے بھی اپنی زبان چسائی ہاں جی کہ پورے خاندان نبوت کے اندر زبان مصطفیٰ کی تصویر ہے ہاں جی زبان مصطفیٰ کی تصویر زبان چسائی اللہ والے تو فرماتے ہوتے ہیں کہ جنہ چکر آقا حسین نہیں آئے پانچ تن پورے ہی نہیں ہوئے پانچ تن پورے ہی نہیں ہوئے
اعلان فرما دیتا. اعلان فرما دے سرکار فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر چکھانا نہ پکائے. فرمایا آج میرا پتر دنیا پہ آیا ہے تو آج یہ لنگر چلے گا. اس دن تو ایسا لنگر چلتا آ رہا ہے کہ قیامت تک اس گھر والے کا لنگر چلتا رہے گا, اس سیدہ کا لنگر چلتا رہے گا. حقیقت فرمایا آقا علیہ السلام نے پھر 7 سال آقا حسین پاک کا زندگی گزاری. 7 سال سرکار حضرت آقا حسین پاک کی 7 سال عمر سے سرکار کا مثال باقی ہے. ان 70 سالوں کے اندر سیدہ زہرا پاک فرماتی ہے کہ سب تو زیادہ پیار فرمایا میرے ابا جی میرے بیٹے حسین آپ کیوں فرمانا کہ انہیں دین بچانا ہے. دین بچانا ہے انہیں, اس وجہ تو سرکار نے انہیں پیار فرمایا اور فرمانا ہے تو شاہ راگ کو چھوڑا. سیدہ زہرا آپ سے کرنی ہے مجھے خیر ہے. فرمایا بیٹا ایک دین کی خاطر ایسی جگہ تے تیر چلے گا, میں بڑی سونی لگتی ہے جگہ, میں ایسی جگہ نکا کے چملا ایسی جگہ نکا چملا. سیدہ زہرا پاک پریشان ہو گئی. ادھر فوراً جبریل آ گیا. جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مبارک ہوئے, آج تہاڈا پتر آیا ہے تو رب مبارک دے رہا ہے, رب مبارک دے رہا ہے, تہاڈا بیٹا آیا ہے. سونے مبارک لے کے آیا رب دی بارگاہ چوں. سونے ہے شیشے کے اندر مٹی ہے تے ایک خوشخبری ہے تے ایک سونے خواب دی خبر ہے. سرکار نے فرمایا دسو کیڑی گل؟ اج کدی سونے اے میں انہاں دے مقتل گاہ دی مٹی لے کے آیا شیشے کے اندر. سونے جدوں مٹی خون بن جائے گی فرمایا تہاڈا نواسا حسین شہید ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے دعا مانگی, عرض کیتی رب العالمین اگر ساڈے بیٹے تے کول امتحان لینا ہی ہے تو سونے نوں ثابت کرنی عطا فرمائے, انہوں ثابت کرنی عطا فرمائے. آقا حسین پاک یہ تو بچپن کے اندر شہید مشہور ہو گئے سن, یہ شہید نے, انہوں نے شہید ہونا ہے, انہوں نے شہادت کا مقام مل جائے کیونکہ خبر ہے بچپن کے نیچے شہادت کا مشہور ہو گئی ہے. تو فرمایا انہوں نے شہید ہونا ہے. یہ تو ولادت بھی ہمیں اس وقت کی خبر آ گئی, اس کے بعد شہادت کی خبر آ گئی, سونا انہیں شہید ہونا ہے. کہ آقا علیہ السلام نے اسی چاچی جنہوں خواب آیا حضرت ابو الفضل انہوں آپ نے شیشی دے دی, آپ نے فرمایا رات لا جنہوں فرمایا فرمایا مٹی خون بن جائے گا. فرمایا وہ تیرا یہ جنہ خواب دیکھے گا یہ میرا جنہ نواسا ہے, یہ میرا پتر ہے حسین. فرمایا کا علاج شہید ہو جائے گا. حضرت سیدہ زہرا عرض کرتے مجھے تو تسی ہو گئے؟ فرمایا نہیں. میں ہوا گی؟ فرمایا نہیں. یہ باپ علی ہوئے گا؟ فرمایا نہیں. حسن ہوئے گا؟ فرمایا اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نہ تو ہوے گی
کہ انہوں سرکار نے کر کے سجایا ہے، سرکار نے سجایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس قدر پیار فرمایا۔ سیدہ زہرا پاک فرماتی ہے سرکار نے 7 سال موڈیا تو نہیں لایا، موڈیا تو نہیں لایا۔ ہوں ایک تعلق بڑی ایک جی گل سمجھاواں، قرآن پتہ ہے کیوں بنتا ہے؟ قرآن یہ کیوں بنیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے نبی نے، عرض کی رب العالمین نے تیرا نبی ہے، انہوں کی دینا ہے؟ فرمایا انہوں زبور دینا ہے، زبور کتاب جا لایا لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ سونے انہوں کی دینا ہے، فرمایا تورات بڑی پئی ہے، میں بڑی پئی ہے لے جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ سونے انہوں کی دینا ہے، فرمایا انجیل لے جا۔ سرکار مدینہ دی ولادت ہوئی، جبریل علیہ السلام نے سونا ہے کہ سارے جاگے نال سونا ہے نبیوں کا بھی سردار ہے، انہوں کی دینا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلیاں واسطے تیار کر کے رکھیا ہوئی سن، ان واسطے تیار نہیں ہویا۔ ہم کسی سونے کدوں ملے نے؟ فرمایا یار بولے گا تو قرآن بنے گا نا، ایک ٹوڑے گا تو قرآن بنے گا نا، ایک یاسین کا سیرا پائے گا تو قرآن بنے گا نا، یہ اپنی زلفان پائے گا تو فرمایا میں نہیں رکھتا۔ فرمایا بڑھ کھڑ کے مدینے دی گلیاں تو ٹوڑے گا تو دائیں آنکھ میرا نام کسی کو بھی آزم قرآن کتنے بڑھیا ہے؟ اے زبان دی روک دی ایتھے الفاظ آندے نے تے انہوں کلام آکھیا جاتا ہے۔ انہوں کی آکھیا جاتا ہے؟ کلام۔ رب دی کتاب کا نام کی ہے؟ کلام ملا۔ کی ہے؟ کلام ملا۔ ایک آقا علیہ السلام دی زبان پاک دی نکر تے ہوتے جڑے الفاظ ادا ہوئے نا، رب نے انہوں قرآن بنا چھڑے، رب نے انہوں قرآن بنا دیتا ہے۔ میں انہیں مثال دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا محبوبہ تم بولتا نہیں، اے تیری زبان نہیں، اے میری ہے۔ یہ کی ہے؟ اے تیری زبان نہیں، یہ کتنی زبان ہے؟ ینطق عن الہوی سورۃ نجم 27 بارہ پہلا رکو، فرمایا ما ینطق
جسم کو پاک کر لا مڑ آ کے ممبر رسول تے بیٹھ کے نا تے بڑے ادب اور تعظیم دے نال نام لے کیونکہ اونچا ہے اونچا ہے تو نیواں نام تے نہیں نا اونچا نام ہے ایک دن سید ازہر عرض کرتے ہیں ابو جی یہ جڑے میرے شہزادے ہیں حسن تے حسین انہاں دا نام کنے رکھیا سی فرمایا رب نے سبحان اللہ رب نے فرمایا عرش تو جبریل نو کلیا جاؤ جا کے میرے محبوب نو کہہ دو نا ایویں دا نام کوئی نہیں کسی دا ہے کسی نے بھی نہیں رکھیا فرمایا جے کائنات وچ عجیب آئے نے بے مثال آئے نے تے نام بھی تے بے مثال ہی ہونا چاہیے نا فرمایا جا جبریل میں تینوں نام دے رہا یہ رب نے نام کھلے جبریل دے فرمایا جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دیو اپنے پتر دے نام رکھو جو نام ہوتا ہے کیا سبحان اللہ تے اہل بیت اطہار مقام بھی ہے کہ انہاں جو بھی عظمتاں دتیاں نے اور رب العالمین نے عطا فرمائی ایویں دیا عطا فرمائی تے سرکار کو پھر رشک ہونا سرکار نے بھی پیار فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دی 4 یا 5 سال عمر ہے تے اپنے ابا جی سرکار دے نام پہ کھیڈ دے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم یہ سرکار دے بیٹے ہیں یہ بھی فیصل بھائی نام کھیڈ دے پہ ایک سائڈ تے امام حسن بیٹھے امام حسین بیٹھے تے ایک سائڈ تے سرکار دے آپ دے بیٹے بیٹھے سکے سرکار دے بیٹے بیٹھے رب العالمین نے فرمایا جبریل یہ سونیا فرمایا بڑے منظر ویکھے ہونے بڑے نظارے لگے ہونے بڑا بڑا حسن ویکھیا ہے یوسف ورگا بھی سونا ویکھیا نظارہ بخاوت تے ایک بڑا بے مثال ہے اللہ سونیا جی آپ کلا کلا ویکھی جانا سانو بھی بخا دے رب العالمین نے فرمایا جبریل اڑایا اور تو تھلے چاٹی مارنا او ویکھ میرے بے مثل یار دے بے مثل پتر ہاسدے کڈے سونے پہ لگدے اللہ سونا مینوں کی حکم ہے فرمایا سدرا دی بلندیاں چھڑ جلدی جا میرے حبیب دی بارگاہ وچ جا کے نالے سلام عرض کر تے نالے عرض کر اللہ نو تیرے پتراں دا ہسنا مسکرانا بڑا پیارا لگدا ہے سبحان اللہ ایویں کرو اندے چوں ایک آپ رکھ لو ایک سال دے دیو سبحان اللہ ایک سال دے دیو ایک آپ رکھ لو تہاڈا بھی گزارا ہوندا رہے گا ساڈی بھی جاری لگی رہے گی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تے آنکھ وچ اتھرو آ گیا پتر بڑے پیارے ہوتے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے سرکار نے ایک نظر حضرت امام حسین ال ویکھی ایک نظر اپنے بیٹے آ آقا علیہ السلام نے فرمایا جے حسین دے دے ماتے دین کنے بچاؤنا سبحان اللہ ہاں جی دوسری فرمایا اگر حسین دے دے ماتے دی ماں فاطمہ تو زہرا دا دل دکھے گا جڑا کسی قیمت تے مینوں گوارا نہیں دوسرا فرمایا دا بھرا حسن جوڑی ٹوٹ جائے گی فرمایا حسن کا دل دکھے گا زہرا کا دل دکھے گا میرا علی پریشان ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کی پھر یاد کرو گے میں دنیا کو دسنا ہے کہ انہاں دے نال پیار کی مدد ہے فرمایا اج حسین تے کسے قیمت نہیں دے سکتا اج حسین دے اوپر اپنا چاہا ہوا پتر بادشاہ اللہ اکبر کبیرہ 3 دن گزرے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم آپ کا وصال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پتر بڑے پیارے ہوندے نے سرکار مدینہ دی اکھاں دے وچ ٹھوا گیا حضرت امام حسین کوکری دی زبان میں
میری سلائی دے دیتی جا اسے نے کہا نہیں پتا میں بڑا بڑا شاہ بڑا بڑا پیر ہوں تے بڑا بڑا چودھری ہوں بڑا ہو وہ کہتا ہے سونے پھر کیڑی مرضی مسجد جا کے نماز پڑھا نماز نہیں ہونی حقیقت ہے نماز نہیں ہونی میں کہو کیوں کہ سونے غریب کا حق کھاتے کہ اللہ نے بھیکا تمہارے ہاتھ کا جیرا اجرا ہوں قبل یہ جفا آیا تو فرمایا کہ مزدور دی مزدوری ہوندے پسینہ سکر کے پہلے ان دے دیو سبحان اللہ تو فرمایا سونے تو پیر ہوئے گا لامبا ہوئے گا چودھری ہوئے گا دنیا واسطے میں مزدور بندہ اے سکر میرے کو سوایا ہے یہ اجرت نہیں دیتی تو سونے پاوے جتھے مرضی جا کے جمعہ نماز پڑھا جتھوں مرضی جا کے فتوا لے لا نماز نہیں ہونی سونے ایک ہے سوٹ ہے یہ اگر سوا جائیے تو یہ حق کھا جائیے کہ شریعت میں بھی نماز نہیں ہوتی تو سرکار نے فرمایا میں کلمہ پڑھان دی اجرت مانگ رہا تھوڑے کو کلمہ پڑھان دا اجر پہ مانگنا سونے کی فرمایا الا المودۃ فی القربى میری یار نال پیار کرے میری یار نال پیار کرے تو سونے دین ملیا کہ اگر ایندا اجر نہ دیتا سبحان اللہ ایندا اجر نہ دیتا تو مڑ کے گل بن جائے نہیں ساڈا عقیدہ ہے انہاں نے بنایا گل بننی انہاں نے بنایا گل بننی اللہ اکبر کبیرہ بتا تے کہنا انہاں مصطفی والے مرتضی والے مصطفی والے مرتضی والے مصطفی والے مرتضی والے مصطفی والے مرتضی والے ساڈے وارث نے کربلا جنہاں دے وارث ساڈے وارث نے کربلا گل کے گل وہ ساڈے وارث نے کربلا ہاں ساڈے وارث نے کربلا انہاں دے گھر دی جنہاں نوکری کیتی اللہ نے انہاں نوں کی مقام عطا فرمایا جنہاں نے اس گھر دی نوکری کیتی ہے حضرت بی بی فضا پاک اے ایران دے بادشاہ سن بڑے بڑے اما جی سن مقام انہاں نے لیا حضرت بھائی سیدہ زہرا پاک انہاں نوں اپنی والدہ فرماتی ہے سبحان اللہ سرکار نے ماں دا رتبہ عطا فرمایا امام حسن تے حسین بی بی فضا پاک نوں اپنی دادی کہندے ہوندے سن ہاں جی اے مقام عطا فرمایا یہ حضرت بی بی فضا پاک بہت بڑیاں بادشاہ سن بہت بڑیاں تے اے جدوں انہاں نے ماجرا سنیا نا کہ ایک آخری نبی ہے تو ان دی بھی بیٹی ہے سبحان اللہ تے عورتاں نوں پھر یہ تھوڑا بہت آپس دے وچ معاملات ہوندے رہندے کہ وہ بہت سونی وہ سونا پاؤندی وہ سونا اے نا اپنے ولوں مکمل تیار ہو کے آئیاں ہیرے جواہرات نال مزین ہو گئے کہ میں اس نبی دی بیٹی نوں مل کے آواں سبحان اللہ مل کے آواں انہیں جملہ آوے تو نظرہ جھکا کے اس جملے نو اپنے کول اپنے جڑا محفوظ کر لیا جائے عثمان بھائی جدو آیا بالکل تیار شیار ہو کے تے آیا اپنے نال ہیرے جواہرات مزین کر کے پوری بادشاہ کر کے جدو مدینہ شریف دی دھرتی تے سیدہ زہرا پاک دا دیدار کرن آئی نا تے آ کے دروازہ کھڑکایا تے اندروں نکرانی نکلی خیر نہ آئے جے آکھیا جی سیدہ زہرا پاک کو ملنا ہے سیدہ زہرا پاک جدو سامنے آئی ہے نا تے بی بی فضا پاک دی بھی نظر جھک گئی بی بی فضا پاک دی بھی نظر جھک گئی پوچھو کہ شادی کیوں جھک گئی جھک اس وجہ تو گئی چیخا نکل گئیاں کہ ساری کائنات عالم دے سردار دی بیٹی تے چادر نو 42 ٹانکے لگے ہو سبحان اللہ چادر نو 42 ٹانکے لگے ہوئے تے اے ٹانکا عام نہیں جڑے تھوڑا پھٹ جاوے تے آپا سوئی نہ تروپا لا لیتے نہیں فرماندے نے سیدہ زہرا پاک دی وہ چادر جن دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ہن خدا جانے وہ چادر دا مقام کی ہوئے گا جن دی قسم رب پہ چاہندا ہے سبحان اللہ جن دی عظمت نو رب قرآن بنا رہا ہے وہ چادر دا مقام پتہ نہیں کی ہوئے گا سیدہ زہرا پاک نا تروپے نہیں لائے
ٹاکیاں سندھ والی سائڈ تے جائیے نا تو انہوں نے بنائی ہوندیاں نے رنگ برنگیاں ڈبیاں دیاں دیکھیاں نہیں ہاں جی وہ ایک جڑی ٹاکی ہور رنگ دی دوسری اور دی تیسری اور دی اس رنگ دیاں 42 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں سیدہ زہرا پاک دی چادر جھک گئی نظر اتنے بڑی بادشاہ دی نظر جھک گئی چیخاں نکل گئی آکھیا نبی دی بیٹی اگے ہو کے پوچھ دیے زہرا گھر وچ کوئی شے نہیں فرمایا ہر شے موجود ہے ایک حکم آ گیا جبریل آ جاندا ہے سبحان اللہ ایک آواز ماری ہے میرے پترا واسطے جنت دے وچوں جوڑے جبریل لے کے آ جاندا ہے آکھیا پھر کپڑے ہجا کیوں پائے ہوئے نے فرمایا میرے ابے نے دسیا ہے عورت واسطے ہے جڑا پردہ ہے زیور ہے سبحان اللہ اے پردہ ہے عورت واسطے زیور ہے مدینہ شریف دے اندر ایک دفعہ نا مکہ شریف دے اندر سوری کفار دیاں وڈیاں شہزادیاں نے نا آخیا جی اسی اللہ کے نبی دی بیٹی دی تو تحقیر کرتے ہیں انہوں نے محفل سادے ہیں پاؤں میں انہوں کو کچھ ہے نہیں تے جدوں ساڈے وچ بیٹھن گیا نا تے اسی انہاں چ فخر کران گے اسی اج ویکھو سونا پایا ہوا تے لڈ لدیاں فلاں سدیا گیا سدیا سیدہ زہرا پاک کوئی چادر لے کے چلیا گئی اوتھے بھی یہی ماجرا ہویا جدوں گئیاں تے سارے تے نظراں جھک گئیاں سبحان اللہ سارے تے نظراں جھک گئیاں اے سیدہ زہرا ہے یہ کون ہے سیدہ اللہ اکبر کبیرہ میرے استاد محترم سید شبیر شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی کمال کا کرتے ہیں سنا فرماتے ہیں در شرم و حیا نے شہر دی سالار فاطمہ سبحان اللہ اللہ اکبر شرم و حیا نے شہر دی سالار کہتے ہیں جڑا قافلہ سالار ہوتا ہے جڑا سارے تو اگے ہوتا ہے یعنی سمجھ لو جڑا آرمی چیف ہوتا ہے ہاں جی سید شبیر صاحب فرماتے ہیں سن شرم و حیا دے شہر دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے شہر دی سالار فاطمہ نبی نے گھر والے نے دعوتاں کیتیاں حضرت مولا علی المرتضی جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج دی دعوت ساڈے یہ پھر بڑی لمبیاں سناواں جدوں سیدہ فاطمہ زہرا نے پھر دعوت کی حضرت علی نے کیتی اور سیدہ زہرا نے بڑیاں ویکھ کے چھوٹے جڑے پھر وہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ ہاں جی تو لہذا رینج نہ ہو جائے جی سنی ناراض بڑی چھتی ہو جاتے ہیں آپس میں بیٹھے ہیں اپنا آپ ٹھیک کر لیا اپنی اولاد بھی ٹھیک ہو جائے ہاں بعد میں ناراض بنا وڈیاں ویکھ کے جڑے چھوٹے نے نا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جدوں شہزادیاں نے ویکھیا نا بھی ایک دن میرے ابو نے دعوت کیتی ہے پھر میری اماں نے کیتی امام حسن جا کے نانا جی اج ساڈے والوں ہاں جی حضرت امام حسن نے چھوٹا بھرا نے ویکھیا کہ میرے بڑے ویر نے دعوت کر لی بھج کے گیا جا کے کہندے نانا جی اج ساڈے والوں اج ساڈے والوں دعوت ہے بی بی فضا 40 سال انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے گھر چھڈ دتا نوکری کی تھی جدو سوچیا نا بھی سارے دعوت جا کے دے چھڑی گئی تو میں رہ گئی ہوں غریباں دی گل بن جاندی ہوندی بن جاندی دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی سونیا ہے ککھ پلے نہیں سونیا ککھ پلے نہیں سونیا عرض بھی اس قابل نہیں جی آپ کو سلطان باؤ کی گل کری سبحان اللہ ایسا بڑا کلام پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ بی بی فضا سرکار دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوئے کہ ماں جاگ دے نن والیا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نوں بھاواں بھوت نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کیویں یار مناواں
ہن آ کے بیٹھ گیا سیدہ زہرا پاک ہن ابا جی دا منہ ویکھ رہے ہیں مولا علی پاک ویکھ رہے ہیں بھی سرکار ویسے آؤ تے ہور انداز ہوندا ہے اج نال اپنے کو 4 پرونے بھی لے کے آئے سبحان اللہ تے اے تے سرکار 4 دن تو لگاتار دعوت جدو کھان آ رہے ہیں تے اس انداز وچ آ رہے ہیں اج دعوت کی نہیں دیتی ہے سبحان اللہ اکبر سیدہ اما جی ام فضا پاک نا مصلا چ آیا اندر چلیا گئیاں جا کے سر سجدے تے سٹ کے عرض کر دی ربا سونا اج ممی تے ویکھاں نا کہ ساڈی بھی کوئی تیری بارگاہ وچ اتھارٹی آ گئے کوئی نہیں 40 سال ہو گئے نے اس گھر دی نوکری کردے ہو کہ سانوں بھی تو پتہ لگے ساڈا بھی مقام ہے کہ نہیں ہے ہاں جی عرض کیتے سونا تینوں پتہ ہے تیرے یار نوں سد لیا پکایا کچھ نہیں کوئی اہتمام نہیں کیتا سونے او سرکار فرمائے